الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا پارہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ لا تعبدون الا اللہ، اس عہد کی شکیں یہ تھی، پہلے یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم تولیتم، اللہ فرماتے ہیں لیکن تم نے، یہودیوں سے کہہ رہے کہ تم نے اس سے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس سے منہ نہیں موڑا، عمل کیا انہوں نے۔ وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تمہاری عادت ہے احکام الہیہ سے منہ موڑنے کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا تورات میں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے لوگوں کو ان کے وطن سے بھی نہیں نکالو گے، انہیں جلا وطن بھی نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اپنے اقرار کو مانتے بھی ہو، اس پر گواہی بھی دیتے تھے۔ یہ دو آیات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں بھی ان سے عہد کا ذکر ہے، اور اگلی بھی پورا رکوع ہی، اور یہ یعنی 83 سے 93 تک کی آیات ہیں، 10 آیات 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے پیچھے آیات میں گزرا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اور اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ ہم اللہ کی حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لائے ہیں، یہ ان یہودیوں کا دعویٰ ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں۔ تو پہلا جو دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لائے، اور اس کا اگر مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لائے ہیں، تو اس کا جھوٹا ہونا بالکل ظاہر ہے کہ نہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے اور نہ ہی یہ قرآن پر ایمان لائے تھے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تورات پر ایمان لائے ہیں لہذا ہم بھی مومن ہیں، تو اللہ پاک ان 10 آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں، تورات پر ایمان لائے ہیں، تو نہ تو تورات پر ایمان لائے ہیں نہ قرآن پر ایمان لائے، اس لیے کہ تورات کے احکامات پر بھی عمل انہوں نے نہیں کیا۔ اسی کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا،
توحید کی ہم نے ان سے اقرار لیا تھا، اور یہ توحید کا اقرار ایسا ہے، ایمان کا ایک مضبوط جز ہے توحید، اس کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، سب نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اور بندگی صرف اللہ کی کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کے در پر جھکنا نہیں۔ ہر نبی کی تعلیم یہ تھی، اور ہر آسمانی کتاب کی تعلیم یہ تھی، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے، اور قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جو شک تھی وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ آسمانی جتنی شریعتیں تھیں، ہر شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت اس سے ہمیں معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ جہاں بھی والدین کا حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پہلے توحید کا، اور توحید کے ساتھ ہی دوسرا حکم جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد انسانیت میں سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہو سکتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کا حق سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ اگر والدین کی خدمت کر لی، ان کو راضی کر لیا، تو یہ والدین جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر والدین کی خدمت نہ کی، ان کو راضی نہ کیا، ان کو ناراض کیا، بے ادبی کرتا رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تمہاری دوزخ ہیں۔ آگے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات بھی اچھے انداز سے کرو۔ جب بھی گفتگو کسی سے کرنی ہو، دعوت دینی ہے، دین کی بات کرنی ہے، تو اس میں آدمی کا لہجہ بھی نرم ہونا چاہیے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، اور خوبصورت انداز میں نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ چاہے وہ ہمارا مخاطب مسلمان ہے تب بھی نرمی سے بات کرنی ہے، اور چاہے اگر ہمارا مخاطب غیر مسلم ہے تو اس سے بھی نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا کہ ایمان والوں سے اچھی بات کرنی ہے، یا فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہیں، غیر مسلم بھی داخل ہیں، اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کے سب سے بڑے کافر فرعون کے پاس جو ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو پیغمبروں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو ان سے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، جب تم نے فرعون کو دعوت دینی ہے، بات کرنی ہے، تو اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے اور اس کے دل میں تقوی اور خشیت پیدا ہو جائے، تو نرم گفتگو کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے چاہیے، جھگڑنا لڑنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور لیکن اللہ پاک فرمایا یہ سارے عہد ہم نے تم سے تورات میں لیے تھے، یہودیوں سے اللہ فرما رہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے ان احکامات سے منہ موڑ لیا۔ وانتم معرضون، اور تمہاری عادت ہے کہ تم ہر وقت احکام الہیہ سے منہ موڑ لیتے ہو۔ تو یہ ایک طرح کے عہد کا ذکر فرمایا۔ دوسرا آگے فرمایا کہ تورات ہی کے اندر ہم نے یہودیوں سے اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو قتل بھی نہیں کرنا اور ان کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، تم نے قتل بھی نہیں کرنا، جلا وطن بھی نہیں کرنا۔ اور تیسرا ایک حکم یہ تھا کہ اگر تمہارا ہم مذہب قیدی ہو جائے، کسی جگہ قید میں آ جائے، تو فدیہ دے کر، اس کا جرمانہ دے کر اس کو تم نے چھڑا لینا ہے۔ یہ تین حکم تھے، لیکن ان تین احکامات کی بھی انہوں نے صحیح طرح سے پابندی نہیں کی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے لوگوں کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم اس پر گواہ بھی تھے، تم نے مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی تھے، لیکن تم نے پھر بھی اس سے بھی روگردانی کی۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کو بھی حکم تھے اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں ہم، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہم، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہو تو چاہے دین کی بات کریں تو نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔